جب اعلان نبوت فرمایا تو حضور علیہ السلام کوہ صفا پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر آقا علیہ السلام نے ندا ارشاد فرمائی، یعنی کہ لوگوں کو اپنی طرف بلایا۔ تو عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی بھی منادی کرتا تو ہر قبیلے سے، ہر خاندان سے ایک شخص جاتا اور جا کر منادی کرنے والے کی منادی سن کر آ کے خاندان میں اطلاع دیتا۔ تو حضور علیہ السلام نے منادی ارشاد فرمائی تو تمام اہل مکہ جمع ہو گئے۔ تو جب سارے جمع ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے اہل مکہ، اگر میں تمہیں یہ فرماؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو میری بات کو مان جاؤ گے؟ اب بڑی توجہ کے ساتھ اس کے اوپر کافروں نے یہ جواب دیا کہ کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ تو صادق ہیں اور آپ تو امین ہیں۔ یہ دو جملے یاد رکھیے۔ کافروں نے کیا کہا؟ آپ صادق ہیں اور آپ تو امین ہیں۔ یہ جملہ انہوں نے آقا کے گزرے ہوئے 40 سالوں پہ کلام کیا ہے، اور یہ جملہ آپ مسلمانوں نے نہیں، کافروں نے شان مصطفیٰ میں کہا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی گزرے ہوئے 40 سالوں پر کافروں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ صادق ہیں اور آپ تو امین ہیں۔ اتنی بے مثال زندگی تھی حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے گزرے 40 سالوں کا یہ حال تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنی بے مثالی کا اقرار کروا لیا ان سے، تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، میں تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا تمہیں پیغام دیتا ہوں، اور تمہیں یہ ارشاد فرماتا ہوں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ جب یہ بات آقا علیہ السلام نے فرمائی تو کافروں نے اختلاف شروع کر دیا۔ اس لیے میں نے کہا تھا وہ جو جملہ پہلے میں نے بولا اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ جب آقا نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تو اس پر کافر لوگ حضور علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آقا علیہ السلام کے ذات مقدسہ پر الفاظ کسنے لگے، کچھ اشارے کر کر کے حضور میں عیب نکالنے لگے، یعنی بے عیب کے ذات کے اندر وہ عیب نکالنے لگے۔ تو ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ اس بات کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے، کہا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو جو بھی نبی تشریف لائے وہ تو معجزات دکھاتے ہیں۔ کسی نے دریا کے اندر رستے بنا دیے، اور کسی نبی مکرم کے ہاتھ کے اندر لوہا موم کی طرح تھا، وہ سرے بنا دیتے تھے، اور کوئی مردہ ہوتا تو زندہ کر دیتے، کوڑ کا مریض ہوتا ہاتھ پھیرتے اور شفا دیتے۔ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائے۔ اب اس مقام پر تاریخ میں کتاب حدیث کی اٹھا کے پڑھ لیں، اس مقام پر میرے مصطفیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے، وہ بعد میں کیے۔ آقا علیہ السلام نے ڈوبا ہوا سورج پلٹا کے اثر پہ نہیں کیا، وہ بعد میں کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، فرمایا تحقیق میں تمہارے اندر ایک عمر نہیں گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی انہوں نے آقا علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آقا علیہ السلام نے معجزے کے
اپنی ذات کو پیش فرما دیا۔ یہ کائنات کی تاریخ کا اور کائنات نبوت کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ذات نبوت نے بطور معجزہ اپنی ذات کو پیش کر دیا۔ اور میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں، اور کیا معجزہ دکھاؤں؟ معجزے کی تعریف یہی ہے نا کہ جو ذات نبوت اپنے دعوی نبوت کے اندر جو بھی دلیل پیش کرے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ سو میں نے اپنی زندگی پیش کر دی، اور معجزہ بے مثال ہوتا ہے، معجزہ دلیل قطعی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میری ذات معجزہ ہے، یہ بے مثال بھی ہے، یہ دلیل قطعی بھی ہے، اس کے اندر عیب بھی کوئی نہیں۔ تو حضور نے اپنی ذات کو بطور معجزہ پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی ذات کو معجزے کے طور پر پیش نہیں کیا۔ معجزے پوچھے گئے، کسی نے معجزہ مانگا تو مردے بھی زندہ کیے گئے، مر گیا کوئی شخص تو زندہ کر دیا، اور اگر کسی بندے کو مرض ہے تو ہاتھ پھیر کے شفا دے دی۔ معجزات کے بڑے واقعات ہوئے، لیکن کبھی بھی کسی ذات نے، کسی نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کو بطور معجزہ پیش نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کو ہی بطور معجزہ پیش کر دیا۔ اب علماء کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، تفسیر کھنگالیں اسی آیت کریمہ کے تحت۔ اگر کسی کو شوق ہو تو قدماء کی تفسیر اٹھائیں اور پڑھیں، اسی پارہ نمبر 11 کی اس آیت کریمہ کے تحت فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون اٹھا کے پڑھیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کو بطور معجزہ جو پیش کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے انبیاء نے جو اپنی ذات کو بطور معجزہ پیش نہیں کیا تھا وہ معجزات لے کے آئے، اور حضور نے اپنی ذات کو بطور معجزہ پیش کیا۔ یہ سراپا معجزہ بن گیا۔ معجزہ لے کے آنا اور بات ہے، معجزہ بن کے آنا اور بات ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام معجزات لے کے آئے تو ان کے معجزات مخصوص بھی ہیں، اور ذکر آتا ہے کتابوں میں، قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے، لیکن آقا کی ذات چونکہ سراپا معجزہ تھی، حضور کی ذات سراپا معجزہ تھی، اس لیے جس کو کہہ دیا وہ معجزہ ہو گیا، جس کو جو کہہ دیا وہ معجزہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کافر تھے، تو جب انہوں نے دیکھا، جادوگروں سے مشورہ کر لیا کہ کیا سوال پوچھے، جادوگروں نے کہا کہ زمین کے اوپر تو جادو چل سکتا ہے، چونکہ جادو کا الزام دیتے تھے حضور، آقا کی ذات اقدس پر جادو کا الزام دیتے تھے، تو جادوگروں نے کہا جادو کا اثر زمین پر تو چلتا ہے پر آسمان پر نہیں چلتا، اگر یہ نبی ہوں گے سچے تو ان سے آسمان کی کسی بات کا پوچھیں، اگر پورا کر دیں تو یہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر پورا نہ کر سکے تو پھر یہ اللہ کے یہ نبی برحق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آقا کی بارگاہ میں آ گئے، یہ بخاری مسلم جیسی کتابوں میں لکھا ہے، احادیث ہے اس پر، حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ کو ایک معجزہ دکھائیں، اور معجزہ یہ ہے کہ آسمان کے اوپر جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ دنیا تو آج چاند پہ جا رہی ہے نا، میں تب کی بات کرتا ہوں تب یہ آسمان کے اوپر یہ جو گولا ہے اس کا نام چاند ہے، شاید دنیا کے کئی خطوں پر یہ معرفت بھی نہیں ہوگی کہ یہ چاند ہے، تب کی بات میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اب اٹھا کے پڑھ لیں کتابیں۔ حضور نے نہیں فرمایا میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میں تو عام آدمی کی طرح ہوں،
میں تو عام بشر کی طرح ہوں، میں تو کر کچھ نہیں سکتا. کوئی بندہ حدیث کی کسی کتاب سے یا جملے قیامت تک نہیں نکال کے لا سکتا. یہ اوپن چیلنج ہے. جب موعظہ پوچھا گیا کہ آپ آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں تو انہوں نے نہ نہیں کی. نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ چیز زمین پر ہو یا آسمان پر. فرمایا وہ میرے دست قدرت میں ہے اور یہ اختیار میرے مالک نے مجھے عطا فرمایا. اختیار چاہے زمین کی چیز ہو یا آسمان کی، وہ میرے دست قدرت و اختیار میں ہے، میری قوت کے اندر ہے. یہ سب فضل ہے میرے رب کا مجھ پر. حضور ان کو لے کے ٹیلے پہ تشریف لے گئے. یہ کیا مجال تھی کہ حضور کے ہاتھ اٹھے اور چاند کا سینہ چاک نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں. حضور ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے، وہ لوگ سارے حضور کے ساتھ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اشارہ کیا یا دعا مانگی. مختلف سیکھیں ہیں حدیث میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہو گئے. دیکھنے والے دیکھتے رہے کہ ہاتھ نہیں لگایا پر وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور یہاں پر کچھ لوگ جن کی نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ لوگ تو بے ایمان ہی رہے. اور کچھ لوگوں نے جب عظمت مصطفیٰ کے اس ظہور کو دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا ہے. تو میں ایک جملہ بولتا ہوں تقاریر کے اندر کہ جس نے یہ شان دیکھی کہ حضور علیہ السلام کے اختیار بے مثال نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس عظمت کو دیکھ کر وہ حضور کے قدموں میں گرا اور مسلمان ہو گیا. یہ بندہ مسلمان پہلے ہوا ہے یا عظمت مصطفیٰ کا اقراری پہلے ہوا ہے؟ وہ مسلمان بعد میں ہوا. عظمت مصطفیٰ کا اقراری پہلے ہوا. عظمت مصطفیٰ نے اس کو کھینچ کر ایمان کی تحریز میں داخل کر دیا. تو لوگ پوچھتے ہیں ہماری محافل میں شان مصطفیٰ پر، عظمت مصطفیٰ پر، رفعت و مقام مصطفیٰ پر، رفعت و شان مصطفیٰ پر زیادہ زور کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ عظمت مصطفیٰ ایمان میں عین یکدگر ہے. تو آقا علیہ السلام کیونکہ حضور سراپا معجزہ تھی، وہ نقطہ ذہن میں رکھیں. آقا کی ذات سراپا معجزہ تھی، تو جس طرف ہاتھ اٹھا دیا وہ چیز بطور معجزہ ظہور پذیر ہو گئی. آپ دیکھ رہے جنگ کا موقع ہے اور حضور علیہ السلام مقام زورہ پر ہے، اور مقام زورہ پر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر حضور سر انور رکھ کے آرام فرمائے. حضور آرام فرمائے اور عصر کا سورج ڈوبتا ڈوبتا ڈوب گیا. اور مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا وہ نمازی ہے کہ جو قضا پڑھنے کی عادت نہیں رکھتے، وہ ادا پڑھتے ہیں ساری نمازیں. تو حضور علیہ السلام جب سورج ڈوب گیا، مختلف الفاظ ہیں حدیث کے اندر کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا جو حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر گرا. حضور بیدار ہوئے یا حضور علیہ السلام خود ہی بیدار ہوئے، مولا کائنات کو آنسو بہاتے دیکھا. تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا، میری نماز رہتی ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام پیچھے نماز پڑھ چکے تھے اور مولا کائنات کا قافلہ بعد میں آنے والوں میں سے تھا، تو نماز نہیں پڑھی. عرض کی یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا ہے اور میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا. خود تو زمین پر ہے اور اختیار آسمان پر ہے. خود زمین پر ہے اور اختیار آسمان پر ہے. پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ سراپا معجزہ. آقا چاہے تو آسمان پر اختیارات فرمائے، چاہے تو زمین کی رمز کو بدل کے رکھ دے.
جنگ ہو رہی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کی ذات سراپا معجزہ ہے کہ نقطہ ذہن میں رکھیں. ایک صحابی رسول ہے, جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے اندر مسلمانوں کے پاس تو ہتھیار پورے نہیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی چھڑیاں پکڑا دی, فرمایا جاؤ جنگ لڑو جا. صحابہ کرام کے ذہن میں یہ نہیں آیا یا رسول اللہ یہ کھجور کی چھڑیاں پکڑا دی ہیں, حضور ہم تو مر جائیں گے, یہ چھڑیاں لے کر ہمیں مروانے کے لیے بھیجا ہے. یہ ذہن میں نہیں آیا. اس لیے ذہن میں نہیں آیا, اسی نام پہ تو مرنے کے لیے صبح شام وہ کہتے تھے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ, حضور آپ کے نام پہ مر جائیں, اس سے بڑھ کر کیا عظمت ہے. تو حضور نے کھجور کی چھالیں پکڑا دی, فرمایا جاؤ جا کے لڑو. اب وہ لکڑی کی ہے, کھجور کی چھال ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب جنگ لڑنے کے لیے گئے تو وہ جو چھال تھی کھجور کی وہ ایک چمکتی تلوار بن گئی. اب مجھے بتائیں اس کی ماہیت کیا تھی, بولے. اس کی ماہیت تو لکڑی تھی, پر اختیار مصطفیٰ نے اس لکڑی کی ماہیت کو ہی بدل کے رکھ دیا. جب صحابہ جنگ لڑنے گئے تو وہ چمکتی تلوار بن گئی. کیوں؟ وہ حضور کا معجزہ ہے, اس کی ماہیت بدل دی, اس لیے کہ مصطفیٰ کی ذات سراپا معجزہ. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ذات سراپا معجزہ. کسی نے دکھ سنانا ہو, آسمان کا جبریل بھی اپنی آرزوئیں بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے, مسائل آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. یہ بخاری مسلم سیاستہ اٹھا کے پڑے, خدا کی قسم. پانی نہیں ہے تو حضور کے پاس, کھانا نہیں ہے تو حضور کے پاس, پانی ختم ہو گیا تو حضور کے پاس, بارش نہیں برس رہی تو حضور کے پاس. صحابہ کرام آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بارش نہیں ہے, حضور پانی ختم ہو گیا, آقا کھانا ختم ہو گیا. ان کو مصلے اور سجدے یاد نہیں تھے. بولے آج جو ملا لوگ سمجھاتے ہیں ہمیں اور وہ کہتے ہیں صرف خدا سے مانگ اور خدا کے علاوہ کسی سے مت مانگ. میں نے کہا مصطفیٰ کو وسیلہ دے کے مانگنا یہ غیر خدا سے مانگنا, یہ بھی تو خدا سے ہی مانگنا ہے. وسیلہ دے کے مانگنے والا یہی کہتا ہے نا مولا نام مصطفیٰ کے وسیلے دے عطا فرما, حضور کی عظمت و رفعت و شان کے وسیلے دیا اے مولا عطا فرما. ہم تو گناہگار ٹھہرے, بے قصور لاچار ٹھہرے, اے مولا اپنے بے عیب حبیب کے صدقے ہمیں عطا فرما. یہ ہے وسیلہ. اگر کوئی پوچھے کہ یہ دینا جائز ہے کہ نہیں, ہاں دینا جائز ہے, صحابہ دیتے تھے. بارش نہیں ہو رہی, حضور کے پاس آئے, جمعے کا دن ہے, ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی. حضور بارش, بخاری مسلم اٹھائیں, خدا کی قسم اس مقام پر علماء بخاری پڑھ کے تو دیکھیں ایک بار. امام بخاری باب بدل کے اسی ایک حدیث کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. وہ 12 سے زیادہ بار یہ حدیث بخاری میں ہے. ایسا لگتا ہے کہ حضور کی عظمت کی بات آئی تو امام بخاری کے عشق کے سمندر میں طغیانی آ گئی. بات بدلتے جا رہے ہیں. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ مصلے بچھا کر خدا کو سناؤ یا بارگاہ مصطفیٰ میں سناؤ, ایک ہی بات ہے. یہ دو باتیں نہیں ہیں. اگر بارگاہ حبیب میں پیش کر دیا تو ان کے وسیلے سے سمجھو خدا تک پہنچ گیا, اور اگر مصلے بچھا کے خدا سے مانگنا تو حبیب کے وسیلے سے مانگ. حضور بارش نہیں ہو رہی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بارش برسانا میرا کام تو نہیں ہے, بارش تو اللہ کے فرشتے برساتے اللہ کے حکم پر. صحابہ میرے پاس کیا کرنے آئے ہو, یہ الفاظ کبھی کسی حدیث میں نہیں آئے. کسی کی چرب بیانی, کسی کی چتر بیانی ہو تو ہو, پر حدیث کی کتاب میں یہ جملے نہیں. اب کے دور بارش نہیں ہو رہی اور مر رہے ہیں آقا, جانور مر رہے ہیں, قحط کی وجہ سے نقصان پر نقصان ہو رہا.
دعا فرمائے کہ بارش ہو۔ آقا منبر پہ جلوہ گر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے روایت کرتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں جب یہ بات کہی گئی تو آسمان پر ایک قطرہ بھی بادل کا نہیں تھا، ایک نقطہ بھی بادل کا، بالکل نیلا آسمان تھا، اور یہ دور بارش نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اے مولا مدینہ پر بارش عطا فرما۔ کہتے ہیں یہ دعا کر کے حضور ابھی منبر سے نیچے نہیں اترے تھے، آقا کی داڑھی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ نہ جانے دعائے مصطفیٰ کے بعد یہ سارے بادل کہاں سے آئے، کیسے اکٹھے ہوئے۔ حکم مصطفیٰ تھا نا، بادل جہاں بھی تھے سارے مدینہ پر آ گئے اور برستے رہے برستے رہے برستے رہے۔ آقا علیہ السلام نے بارش کے آنے کی دعا تو کی، پر جانے کا تو کہا ہی نہیں اس بارش کو، تو بارش اتروا کر حضور چل دیے۔ بارش دیکھتی رہ گئی کہ اتروانے والے چلے گئے، اب رکوع کے نہ رکوع، اگر رکوع تو کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں ان کی بے ادبی کروں تو کائنات سے خارج نہ کر دی جاؤں، تو بارش میں سارا ہفتہ ہی ہوتی ہے۔ روکنے والوں اتروانے والوں نے روکا تو نہیں، بے لگام چھوڑ کے چلے گئے، وہ پھر سارا ہفتہ ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی۔ اگلے جمعے کا دن آیا، حضور پھر منبر کے تشریف فرما ہوئے، وہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور، عرض کی حضور اب کثرت بارش کی وجہ سے مر رہے ہیں، بہتا جا رہا ہے ریوٹ، حضور مال و گدام سب بہتا جا رہا ہے، اب کثرت بارش کی وجہ سے پریشانی ہے۔ کہتے ہیں حضور نے تبسم فرمایا اور کہتے ہیں کہ حضور نے انگلی اٹھائی۔ اب بخاری میں ہے یہ دونوں لفظ، لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، ایک سائڈ بیان کر دیتے ہیں، دوسری کو کھا جاتے ہیں۔ یہ دونوں متن بخاری شریف کے اندر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھ اٹھایا، ایسے ہاتھ اٹھا کر حضور نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، حوالینا ولا علینا۔ بس یہ فرمایا جیسے جیسے انگشت مصطفیٰ گھومتی چلی گئی، بادل مدینے سے چھٹتے چلے گئے، ایسے لگتا ہے کہ کائنات گھومتی ہے انگشت مصطفیٰ۔ اور بخاری میں یہ لفظ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے انگلی اٹھائی اور اٹھا کر حضور علیہ السلام ہوا علینا ولا علینا، ہوا علینا ولا علینا، بارش کو حکم دیا ہے بارش مدینہ کے گرد و نواح پہ برس پر مدینہ سے ہٹ جا۔ حکم مصطفیٰ پا کر وہ بارش جو مسلسل برستی رہی پچھلے پورے ہفتے، حکم مصطفیٰ پا کر بارش مدینے سے چھٹ گئی۔ بارش آ رہی ہے، دستے مصطفیٰ اٹھ رہے ہیں، بارش آ رہی ہے، دستے مصطفیٰ منع کر رہے ہیں، بارش منع ہو رہی ہے۔ جس دائرہ کار کے اندر منع کر رہے ہیں اس دائرہ کار میں بارش رک رہی ہے، اس لیے کہ اگر اٹھاتے ہیں انگلی تو آسمان پر بادل فرما برداری کرنے لگ جاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بارش فرما برداری کرنے لگ جاتی ہے۔ منع کرتے ہیں، جس سطح پہ منع کرتے ہیں، جس دائرہ کار کے اندر منع کرتے ہیں، وہ بارش اس دائرہ کار میں بند ہو جاتی ہے۔ ایسے نہیں لگتا کہ سارے اختیار اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیے ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کا تغیر ہو یا آسمان کی رمز، پھر یہ جملہ بولتے ہیں زمین کا تغیر ہو یا آسمان کی رمز، ایسا لگتا ہے دستے قدرت میں، دستے مصطفیٰ میں چابی ہے۔ اس لیے چابی ہے کہ حضور سراپہ معجزہ، جس کو بھی فرما دے، جو فرما دے، جب فرما دے، وہ چیز معجزہ ہو۔ جنگ ہو رہی ہے، آنکھ نکل گئی، جنگ ہو رہی ہے، تیر لگا کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک جو ہے وہ جسم سے نکل کر رخسار پر آ گئی، تو آنکھوں کا علاج کون کرتا آپ بتائیں؟ ڈاکٹر ہی کرتا نا، اس وقت میں طبیب کرتے تھے، حکیم کرتے، ایسا ہی ہے بولے،
حقیق کرتے تو ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو بندے کہاں جانے چاہیے؟ بولیے، ڈاکٹر کے پاس جانے چاہیے. تو آنکھ نکل کے رخسار پہ آگے تیر لگا، یعنی آنکھ کی کانکھ کا نور ختم ہو گیا. وہ آنکھ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی. حضور نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا آقا نے کہ میں تو دعوت دین دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی عبادت کا حکم دینے آیا ہوں، میں کوئی طبیب تھوڑی ہوں، میں کوئی علاج کرنے تھوڑی آیا ہوں، یہ کام میرا تھوڑی ہے. اگر کسی کو یہ لفظ مل جائے تو مجھے بھی لا کے دکھائیں. میری زندگی گزری 20 سالوں میں، مجھے تو کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں ملے، مجھے نہیں ملے یہ لفظ. تو وہ لے کے حضور کے پاس آئے. آنکھ لے کے آنے والے کا یقین تو دیکھو حضور کی ذات پہ. ان کو پتہ ہے کہ یہ دین بھی لے کے آئے ہیں، اس کے علاوہ باقی چیزوں میں بھی قوت اللہ نے ان کو عطا فرما رکھی ہے. عرض کی یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا والا لعاب دہن مبارک آنکھ میں لگا کر آنکھ رکھ دی. صحابی رسول کہتے ہیں حضور نے آنکھ رکھی، آنکھ روشن ہو گئی. یعنی وہ جو نور چلا گیا تھا، نور مصطفیٰ نے وہ نور واپس لوٹا تھا. آج تک یہ بحث ہو رہی ہے کہ حضور نور ہے کہ نہیں ہے. یہ بحث کرنے والے قیامت آ جائے گی، مر جائیں گے سب، یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا. پر ماننے والوں نے تو 1400 سال پہلے ہی مان لیا. قرآن نے بتا دیا، ماننے والوں نے مان لیا. سو جنہوں نے مانا انہی کے طریقے پہ چلتے آ رہے. تلوار لگی تو بازو کٹ گیا، تلوار لگی بازو کٹ گیا. وہ بازو لے کر حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ بازو کٹ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگا کر بازو جوڑ دیا. وہ بازو کام کرنے لگا. حدیبیہ کا میدان ہے، پانی ختم ہو گیا اور حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ پورے لشکر کے اندر پانی ختم ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر بارش نہیں اتروائی، بارش اتروا چکے تھے، وہ دیکھ لی نشان. اب کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی مشکیزیں ہیں تمہارے پاس، وہ سارے مشکیزوں کا پانی ایک مشکیزے میں یا ایک برتن میں جمع کر لیں اور وہ برتن میرے پاس لے. یہ بخاری مسلم میں ہے یہ روایت ہے. تو کہتے ہیں کہ سارے لشکر کے اندر سے پانی اکٹھا کیا گیا تو چند قطرے ہوا. کتنا ہوا؟ چند قطرے پانی ہوا اور حضور کے پاس لائے. اور وہ برتن، چھوٹے برتن کے اندر چند قطرے پانی ہوا. کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس اس برتن کے اندر رکھ دیا. دست اقدس اپنا ہاتھ مبارک اس برتن کے بولیے اندر رکھ دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. سبحان اللہ. آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. پھر پینے والوں نے شفائے مصطفیٰ کو ایسے پیا کہ اپنے پیٹ بھی بھر لیے، برتن بھی بھر لیے، جانوروں کو بھی پلا دیے. انس بن مالک کہتے ہیں مجال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفا کا سمندر کہیں رکا ہو. پوچھا کہ کتنے تھے آپ؟ کہا کہ ایک روایت کے مطابق ہم 1400 تھے یا 1500. بعض روایات میں اس سے کم یا زیادہ کا عدد بھی آتا ہے. تو کہا 1400 یا 1500 تھے. یہ بات روایت کر کے انس بن مالک کہتے ہیں ہم تو 1400 تھے. جس طرح وہ سمندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی جس رفتار کے ساتھ، جس فوارے کے ساتھ وہ پانی نکل رہا تھا، ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کفایت کرتا. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پینے میں کمی تھی، مصطفیٰ کی عطا میں کوئی کمی نہیں تھی. پانی کھارا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن ڈالا، پانی میٹھا ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی کھارا ہو تو میٹھا کرتے تھے،